نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک وقت آئے گا جب گمراہ قومیں تم پر ایسے چڑھ دوڑیں گی جیسے بھوکے دسترخوان پر موجود کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس وقت ہم تعداد میں، مال و اسباب میں کمتر ہوں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کفار کے دلوں سے تمہاری ہیبت کو ختم کر دے گا اور تم وہن میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہن کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ دنیا کی محبت ہے اور موت سے کراہت ہے۔ اور بلا شبہ ہم جس دور میں زندہ ہیں یہ فتنوں کا دور ہے، اور اس فتنوں کے دور کے اندر مسلم امت بہت مشکل کا شکار ہے۔ دنیا کے مختلف خطوں میں اگر اس وقت کی عالمی صورتحال کا جائزہ لیا جائے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ کفار جو ہیں یہ ملت واحدہ کے مترادف ہیں، یعنی تمام جو غیر مسلم قومیں ہیں وہ اسلام مخالفت کے اندر ایک ہیں، تو محسوس ہوتا ہے کہ اس وقت یہ سب اپنے باہمی اختلافات کو بھلا کر ایک ہو چکے ہیں اور مسلم امت کے خلاف نبرد آزما ہیں۔ کبھی ان کے ظلم و ستم کا نشانہ شام بنتا ہے، کبھی چچنیا بنتا ہے، کبھی عراق بنتا ہے، کبھی افغانستان بنتا ہے، اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ اس وقت جو سب سے زیادہ مظالم مسلمان امت پہ دنیا کے جس حصے میں ہو رہے ہیں وہ برما کا علاقہ ہے۔ تھوڑا سا اس کے بیک گراؤنڈ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ چونکہ سوشل میڈیا کے اوپر اور بہت سارے اور الیکٹرانک میڈیا کے ذرائع کے مطابق بہت ساری چیزیں ایسی سامنے آ رہی ہیں جن کی کوئی مصدقہ اطلاعات ہمارے پاس موجود نہیں ہیں کہ ان میں سے کون سی چیزیں درست ہیں اور کون سی نہیں ہیں۔ تو لہٰذا ایک تو ہمیں ہر شے کو شیئر کر دینے سے جذباتی طور پر پرہیز کرنا چاہیے اور اس کی تصدیق سب سے پہلے کر لینی چاہیے۔ اللہ کا حکم ہے سورۃ الحجرات کے اندر کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی فاسق کو خبر لے کر آتا ہے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ تو الیکٹرانک میڈیا کے اندر یا سوشل میڈیا کے اندر کوئی غیر مصدقہ اطلاعات ہیں تو ہمیں بغیر تصدیق کے انہیں آگے پھیلانے سے گریز کرنا چاہیے۔ اس خطے کا جو پس منظر ہے ذرا اس کو سمجھ لیجئے۔ برما کا علاقہ جہاں واقع ہے اس کی ایک جانب بنگلہ دیش ہے، دوسری جانب انڈیا ہے، تیسری جانب چائنا ہے، اور چوتھی جانب جو ہے وہ تھائی لینڈ ہے، اور ایک بہت بڑا ایریا جو ہے وہ ساحلی پٹی پر مشتمل ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سمندر موجود ہے۔ یہ جو مسلمان اس وقت برما میں موجود ہیں یہ اراکان کے صوبے میں، اراکان کے علاقے میں موجود ہیں، اور ان کے حوالے سے بہت سارے یعنی یہ روایات آتی ہیں کہ یہ بنگلہ دیش سے آئے تھے یا یہ بہاری مسلمان تھے، اور کچھ ایسے تھے جو یہاں پر بھی دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے مسلمان ہوئے ہیں۔ بہرحال ان کا تاریخی پس منظر یہ ہے کہ 1982 میں 1982 میں برما کی حکومت نے ان کو اپنی سٹیزن شپ سے فارغ کر دیا تھا۔ یہ اس وقت برما کے شہری نہیں ہیں، اور بنگلہ دیش نے بھی ان کو اپنا شہری ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ یہ اب وہاں پر موجود ہیں، لیکن برما کے حکومت نے ان پر بہت ساری پابندیاں عائد کی ہوئی ہیں۔ مثال کے طور پر یہ آزادانہ وہاں سفر نہیں کر سکتے، یہ آزادانہ اپنے مذہبی شعائر پر عمل نہیں کر سکتے، اور ان پر مذہبی تعصب کی وجہ سے ان پر مظالم کا جو سلسلہ ہے وہ بہت عرصے سے وقتاً فوقتاً جاری رہتا ہے۔ چونکہ ان کو شہری نہیں تصور کیا جاتا، لہٰذا اگر ان پر کوئی ظلم و ستم کرتا ہے تو پولیس ان کی کمپلین بھی نہیں لکھتی اور عالمی ادارے بھی ان کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ اب صورتحال کچھ اس طرح سے ہے کہ بہت سارے یہ ظلم و ستم کے جو فیز آئے ہیں برما کے مسلمانوں کے اوپر، اس وقت ان کا ایک بہت مشکل فیز ابھی ان پر چل رہا ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ وہاں پر بدھسٹ ایک تحریک ہے، اور ویسے تو عام طور پر یہ ہے کہ بدھ مت کی کتابوں میں امن و عاشتی اور سکون اور اطمینان کا اور سب کے ساتھ بھائی چارے کا جو ایک پیغام دیا گیا ہے۔ بہرحال اس وقت یہ جو تحریک وہاں چل رہی ہے یہ مذہبی تشدد پر مبنی ہے، اور یہ اپنی ہی مذہبی تعلیمات کا انکار کرنے والے لوگ ہیں، اور ان کے مطابق یہ ہے کہ مسلمانوں کی عورتوں کی عزتیں لوٹنا اور ان کو جان سے مار دینا، مسلمانوں کے بچوں کو ذبح کر دینا اور ان کے مال و املاک کو لوٹ لینا، یہ اصل میں ان کے لیے عین ان کی مذہبی خدمت ہے۔
تو یہ ظلم و ستم کا سلسلہ ان اراکان کے مسلمانوں پر جاری و ساری ہے. بچے ذبح ہو رہے ہیں، عورتوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، ان کے مال و املاک کو نظر آتش کیا جا رہا ہے، ان کو لوٹا جا رہا ہے، اور ان کو یہ ساری سزائیں جو مل رہی ہیں یہ ان کے مسلمان ہونے کی پاداش میں مل رہی ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب ان کے پاس وہاں سے اسکیپ پلان کیا ہے، وہاں سے نکلنے کا راستہ کیا ہے. یہ برمی مسلمان جو ہیں یہ وقتاً فوقتاً اپنے اوپر آنے والے ان مشکل حالات میں وہاں سے ہجرت کرتے رہے. ان کے کچھ حضرات پاکستان میں موجود ہیں، کچھ سعودی عرب میں موجود ہیں، کچھ بنگلہ دیش میں موجود ہے. بنگلہ دیش میں جو ہے اس وقت 3 لاکھ کے قریب تقریباً مسلمان موجود ہیں. اس وقت ان کے پاس ایک راستہ تو یہ تھا کہ وہ بنگلہ دیش میں داخل ہو جاتے، لیکن بنگلہ دیش اپنی سرحد کو بند کر چکا ہے، اور چونکہ بنگلہ دیش کی حکومت بھارت نواز ہے لہٰذا وہ بھارت کے اشاروں کے اوپر چل رہی ہے. اسی طرح یہ سمجھیے کہ چائنا ہے، تو چائنا کا جو بارڈر ہے آپ نقشے پر یہ دیکھ سکتے ہیں کہ چائنا کے بارڈر تک پہنچنے کے لیے اراکان کے اس صوبے کے مسلمانوں کو یہاں سے پورے برما کو کور کر کے اور یہاں سے چل کر جو ہے وہ چائنا تک پہنچنا پڑتا ہے. اور یہ بہرحال ان کے لیے بڑا دشوار گزار معاملہ اس لیے ہے کہ درمیان میں وہ برما کے اس پورے خطے میں آزادانہ سفر کرنے پر ان کے لیے پابندی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ چائنا خود بھی اس مذہبی جنگ میں اپنے آپ کو انوالو نہیں کرنا چاہتا. ایک راستہ ان کے پاس یہ بچتا ہے کہ وہ اپنی اوپر والی سرحد کی طرف جو ہے وہ نقل مکانی کریں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ وہاں پر اروناچل پردیش اور یہ جو سارے جو صوبے ہیں یہ اصل میں انڈیا کے ہیں، اور یہ سارا ایریا جو ہے یہ انڈیا کے پاس ہے، اور یہ بھی ان کو اپنے ملک میں داخل نہیں ہونے دے گا. بھارت کی جو مسلمان دشمنی ہے وہ تو کسی سے ڈھکی چھپی ہے ہی نہیں. اور آخری راستہ ان کے پاس یہ بچتا ہے کہ یہ سمندر کے راستے کو استعمال کرتے ہوئے ہجرت کر جائیں. اس میں بھی ان کے لیے 2 مشکلات ہیں. اگر یہ سیدھا سفر اختیار کرتے ہیں تو وہاں پر کولکتہ کے قریب جو ہے وہ بھارت کی سمندری حدود شروع ہو جاتی ہیں، اور وہاں سے ان کے لیے کراس کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اور اسی طرح جو برما کے اپنے کوئی ٹریول ایجنٹس ہیں جو ان کو یہ جھانسا دیتے ہیں کہ ہم آپ کو لے جائیں گے، بہت سالوں سے یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ وہ ان سے ان کے تمام جو جمع پونجی ہے، ان کے املاک ہیں، وہ اپنے پاس رکھ لیتے ہیں اور ان کو وہاں سے ہجرت کے لیے لے جاتے ہیں، اور پھر ان کو عین سمندر کے اندر بے یار و مددگار چھوڑ دیا جاتا ہے. بہت سی شہادتیں ایسی ہیں جو ان حالات میں ہوئی ہیں. تو بہرحال اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ برما کے اندر مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. ہاں یہ کہنا کہ کوئی ویڈیو یا کوئی پکچر خاص طور پر اس وقت کی ہے اور برما ہی کے علاقے کی ہے، چونکہ ہمارے پاس مصدقہ نہیں ہے لہٰذا ہمیں ان کو آگے پھیلانے سے گریز کرنا چاہیے. لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ان پر ظلم ہو رہا ہے اور بے تحاشا ظلم و ستم ہو رہا ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مسلمان جو ہیں وہ ایک جسم کی مانند ہیں، تو ایک جسم کے کسی عضو میں درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، تو پورا جسم اس سے بےتاب ہو جاتا ہے، اس درد اور تکلیف کو محسوس کرتا ہے. تو ایک امت کے اس تصور کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارا کام کیا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں ان مسلمانوں کے لیے وہ تکلیف کے، رنج کے، غم کے، الم کے جذبات پیدا ہونے چاہیے. ہم ان کی عورتوں کو جن کی عزتیں عصمتیں لٹ رہی ہیں ان کو اپنی بہنیں سمجھیں، اپنی بیٹیاں سمجھیں. ان کے بچے جو ذبح ہو رہے ہیں ان کو اپنے بچے سمجھیں. ہمیں درد ہو، ہمیں تکلیف ہو، ہمارے دل میں غم و الم کے جذبات ہوں ان کے لیے، اس لیے کہ وہ ہمارے بھائی ہیں. اور اس سے آگے چل کر ہمیں یہ سوچنا ہے کہ اگر مسلمان امت ایک جسم کی مانند ہے اور جسم میں کسی جگہ پر کوئی فساد برپا ہو تو اس کا اثر پورے جسم پر پڑتا ہے. تو ظاہر ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس والا معاملہ ہے. ہمارے اپنے کچھ کرتوت شاید ایسے ہیں، ہماری اس امت کے کام ایسے ہیں کہ اس کی وجہ سے مسلمانوں پر بہت سارے دنیا کے خطوں کے اندر ظلم و ستم اور مظالم جاری ہیں. ہماری آواز کو کوئی ویلیو نہیں دی جاتی. یہ جو انسانی حقوق کی نام نہاد تنظیمیں اور افراد ہیں وہ امریکہ میں کسی کتے کے مرنے کے اوپر سڑکوں پر نکل آتے ہیں اور موم بتیاں جلا لیتے ہیں، اور یہاں مسلمانوں کے لوگ ذبح ہو رہے ہیں، ان کا خون بہایا جا رہا ہے، ان کے اعضاء کو کاٹا جا رہا ہے، ان کی کھالوں کو نوچا جا رہا ہے، اور انسانی حقوق کی یہ نام نہاد تنظیمیں خاموش ہیں. اس لیے کہ مسلمانوں کے خون کو ارزاں بنا دیا گیا ہے، اس کی وہ قدر و قیمت نہیں رہی. اور یہ قدر و قیمت ہمارے اپنے اعمال بد کی وجہ سے ہے. ہم نے اللہ کے نظام کو، اللہ کی شریعت کو کہیں قائم ہی نہیں کیا. ہم نے اللہ کے دین کو مضبوط اور طاقتور کر کے اس دنیا کے سامنے پیش ہی نہیں کیا. اس پر بھی ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ سب سے پہلا معاملہ یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں وہ رنج و علم اور وہ غم کے جذبات اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے پیدا ہو جائیں. اس سے اگلا مرحلہ یہ ہے کہ جب غم کے جذبات پیدا ہوں گے اور آنکھوں سے آنسو بہیں گے تو پھر ان آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں کو دعاؤں میں تبدیل کریں.
اٹھتے بیٹھتے نمازوں کے بعد اپنے ذکر و اذکار کے اوقات میں، تہجد کے اوقات میں اللہ سے دعائیں مانگیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کے وقت میں قنوت نازلہ کی تلقین فرمائی ہے، قنوت نازلہ ادا کریں ان کے لیے، ان مسلمانوں کی نصرت کے لیے اللہ سے دعائیں مانگیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس وقت جیسا میں نے عرض کیا کہ ہمارا جو الیکٹرانک میڈیا ہے یا سوشل میڈیا ہے وہ اصل صورتحال عوام الناس کے سامنے پیش نہیں کر رہا، تو ہمارے اپنے بہت سارے بہن بھائی، ہمارے رشتہ دار، ہمارے آس پاس رہنے والے لوگ ہیں جو وہاں کی اصل صورتحال سے اور وہاں پر ہونے والے ظلم و ستم سے آگاہ نہیں ہیں، تو جتنی مصدقہ اطلاعات ہمیں ملتی ہیں ان کو وہ فراہم کرنا چاہیے، اور بہرحال اس بات پر خاص زور دینا چاہیے کہ ہم اس آگاہی کو اس معاشرے کے اندر، عوام الناس کے اندر پیدا کریں کہ برما کے اندر ہمارے مسلمان بھائیوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، اور اس کے لیے ہمیں ہر فورم پر آواز اٹھانی ہے، ہمیں احتجاج کے لیے پرامن طریقہ اختیار کرنا ہے، اور ہمیں اپنے احتجاج کو ریکارڈ کروانا ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم ان حضرات کے لیے دعائیں کریں۔ مالی امداد کے حوالے سے بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں، تو اصل میں تو یہ ہے کہ یہ اعتماد کی بات ہے۔ اگر کوئی ایسے پر اعتماد ذرائع آپ کو ملتے ہیں جن پر آپ ٹرسٹ کر کے اور انہیں جو ہے ان کے ذریعے سے وہاں پر کچھ امداد پہنچا سکتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات، لیکن اصل کرنے کا کام یہ ہے کہ اب ان لوگوں کے لیے دعائیں کریں، اس لیے کہ وہاں پر امداد پہنچنے کے ذرائع بھی بند ہو چکے ہیں، وہاں پر کوئی سرحد ایسی نہیں ہے جہاں سے بہت مشکل ہے، بعض لوگ اپنی محنتیں کر رہے ہیں کہ وہاں تک کچھ چیزیں پہنچ جائیں، لیکن بہرحال یہ ہے کہ اس وقت اصل کرنے کا کام یہ ہے کہ اللہ سے یہ دعائیں مانگیں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد و نصرت فرمائے، اللہ انہیں ایمان پہ ثابت قدمی عطا فرمائے۔ یہ بہت امید افزا اور بہت حوصلہ افزا بلکہ قابل تقلید بات ہے کہ وہاں پر یہ لوگ کھلے آسمان تلے موجود ہیں جو مہاجرین ہیں، ان کے آگے سمندر ہے اور پیچھے موت ہے، اور اس کے باوجود ان کی داڑیاں اپنی آب و تاب کے ساتھ چمک رہی ہیں، ان کی عورتوں کے پردے اپنی جگہ پر موجود ہیں، ان کی نمازیں چل رہی ہیں، ان کی جماعتیں ہو رہی ہیں، اور یہ سب اس بے یار و مددگار صورتحال کے اندر بھی اپنے دین اسلام کے اوپر قائم ہے۔ ہمیں ان کی استقامت کے لیے دعائیں بھی کرنی ہے، اور ہمیں یہ بھی اللہ سے دعا مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دین اسلام پر استقامت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ مسلمان امت کو ہر قسم کے مصائب اور آلام سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے مسلمان بھائیوں کی غیبی نصرت اور مدد فرمائے۔ اللہ کے لیے یہ مشکل نہیں ہے، اصل شے ایمان ہے، اسباب تو بہرحال اختیار کرنے ہی کرنے ہیں، لیکن اصل یہ ہے کہ ایمان کی کیفیت ہے، ان مصائب اور آلام پر ثابت قدمی آزمائش ہے۔ اور پھر میں اقبال کے شعر پہ اختتام کرتا ہوں، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کو ہماری مدد پر معمور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔